ابھی ہم نے دوسری سلاطین کی کتاب اس کا 5واں باب پہلی سے 14ویں آیت تک اس تلاوت کو سنا ہے۔ خداوند کی زندہ کلام میں سے ہم نے اس تلاوت کو سنا اور اس میں سے ایک خاص کردار کے بارے میں ہم اکثر سنتے ہیں، اور اس کردار کا نام کیا ہے؟ نعمان کوڑی۔ یہاں پر جو خاص اس کا حصہ ہے، اس میں آپ کو کردار نظر آئیں گے۔ اس میں جو خاص کردار ہیں وہ نعمان ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ آگے بڑھیں تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ نعمان کے گھر اس کی بیوی اور بیوی کے ساتھ لونڈی جو اسرائیلی تھی، ہمیں الیشا نبی نظر آئیں گے، ہمیں جہازی نظر آئے گا، ہمیں جو ہے وہ اسرائیل کا بادشاہ نظر آئے گا یہورام، ہمیں شاہ ارام یعنی ارام کا بادشاہ نظر آئے گا۔ ایک کردار، آپ کو بہت سارے کردار نظر آئیں گے، اور یہ کردار جو ہیں یہ بڑے اہم ہیں اس واقعے میں کہ کس طرح سے یہ واقعہ ہمارے لیے ہماری زندگی میں اثر انداز ہو سکتا ہے، پر اثر ہو سکتا ہے۔ اور میں اس کو شروع کرتا ہوں۔ اس پورے واقعے کو اگر ہم اس کا حاصل کریں یا اس کا حاصل لیں تو یہ بگ بلیسنگ فرام اسمال ایکشنز، یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بگ بلیسنگ کے خدا جو بڑی برکات ہے، خدا میں بڑی برکتیں دینا چاہتا ہے، لیکن وہ چھوٹے حکموں کے باعث، جب ہم چھوٹے چھوٹے حکموں میں تابع دار ہوتے ہیں تو خدا ہمیں بڑی برکات سے نوازتا ہے۔ کتاب مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ایک خاص سٹیٹمنٹ دی کہ اگر با ایمان عمل کے ساتھ، یعنی ایمان یسوع مسیح پر ہو، اور ہم خدا کی بادشاہی ہمارے اندر ہو اور ہم ایمان رکھیں کہ ہم اس میں شامل ہو چکے ہیں، تو یسوع مسیح نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور کہا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جو سب عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں وہ سب سے بڑا ہے۔ جتنے پیدا ہوئے ان میں سے سب سے بڑا کون ہے؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا۔ لیکن جو خدا کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اور کتاب مقدس اس عمل کو بیان کرتی ہے کہ باعمل ایمان جو ہے وہ ہمیں کیا کر دیتا ہے؟ ہمیں اس زمین پر جو راست باز ہیں ان سے بڑا کر دیتا ہے۔ لیکن خدا کا کلام یہ بھی بیان کرتا ہے کہ کتنے ہم بڑے حکم مانتے ہیں یا چھوٹے حکم مانتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ حکم جو ہیں وہ بڑے بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ بڑا حکم کیا ہے؟ خدا کے کلام میں اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے۔ بڑا حکم، جان دینے تک بڑا حکم۔ یسوع مسیح نے دولت مند کو کیا کہا؟ ایک نوجوان دولت مند، اپنا سب کچھ بیچ اور غریبوں میں بانٹ دے اور میرے پیچھے ہو جائے۔ بڑا حکم۔ ایسا ممکن بہت مشکل ہے کہ لوگ ایسے کریں کہ اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو دے دیں اور یسوع مسیح کے پیچھے ہو جائے۔ بڑا حکم، جان دینے تک وفادار ہے، بڑا حکم۔ بیوہ، ندار بیوہ، لکھا ہے کہ اس کے پاس 2 ہی دمڑیاں تھیں، سب کچھ، بڑا حکم۔ سارپت کی بیوہ، بڑا حکم کہ ہمارے پاس یہی کھانے کو ہے، ہم کھائیں گے اور پھر مر جائیں گے، بڑا حکم۔ چھوٹے حکم کیا ہیں؟ اسمال جو ایکشنز ہیں وہ کیا ہیں؟ بگ بلیسنگ فرام اسمال ایکشنز کیا ہیں؟ اسمال ایکشنز کیا ہیں؟ کیسے اسمال ہوں گے؟ چھوٹے کیا حکم، کیا چھوٹے حکم ہیں؟ اور کتاب مقدس بیان کرتی ہے بڑے آسان ہیں لیکن بہت گہرے ہیں۔ جو تم پر لعنت کریں ان کے لیے برکت چاہو، جو تمہاری تحقیر کریں ان کے لیے دعا کرو، اور بغیر نا امید ہوئے قرض دو تو تمہارا اجر بہت بڑا ہے اور تم خدا تعالیٰ کے بیٹے کہلاؤ گے۔ یسوع مسیح کا قول ہے۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے
باتوں باتوں میں خطا نہ کرو، یعنی باتوں میں خطا، عیب جوئی نہ کرو، آسان، جھوٹ نہ بولنا آسان، دعا کرنا آسان، بہت سارے ایسے حکم جو بڑے آسان لگتے ہیں لیکن ہم جو روزانہ کی زندگی گزارتے ہیں ہمارے لیے وہ بہت زیادہ معمولی ہیں اور اہمیت کے حامل نہیں ہیں، لیکن وہ بہت ہی اہم ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بگ بلیسنگز فرام اسمال ایکشنز، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر باتوں باتوں میں خطا نہ کرو، اس کا مطلب کہ یہ راست بازی کا باعث ہے، ہماری جو زبان ہے وہ راست بازی کا باعث ہے۔ اور یہاں پر جو خاص کریکٹر ہے نعمان، اس کا ایک وقت آیا کہ خدا کے ساتھ انکاؤنٹر ود گاڈ، خدا کے ساتھ آمنا سامنا، خدا کے ساتھ ملاقات۔ جب ہم چھوٹے کو مانتے ہیں تو پھر خدا کے ساتھ ہماری ملاقات قائم رہتی ہے، یہ بڑے اہم ہے جو روٹین میں ہے۔ اور یہاں پر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ یہ ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے، ایمان سننے سے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننے کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے۔ سننے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تعلیم کے ساتھ ہے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا بڑا امپورٹنٹ ہے، اور سننے کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے، اور تعلیم کے بعد ملاقات۔ تعلیم کے بعد کیا ہے؟ ملاقات ہے۔ ملاقات تجربے سے ہے۔ ملاقات کیسے ہوتی ہے جی؟ تجربے، ایکسپیرینس۔ ہم دیکھتے ہیں ایکسپیرینس کیا، نعمان نے ایکسپیرینس کیا، انکاؤنٹر ود گاڈ، خدا کے ساتھ آمنا سامنا، خدا کے ساتھ ملاقات۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ بلکہ وہاں پر جو سٹارٹنگ ہے اگر ہم اس کو لیں تو بڑی ہی اہمیت ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ اسرائیل کا جو وہ دور تھا وہ بڑا اہم تھا، اور جو الیشا تھے وہ کہاں پر رہتے تھے؟ اسرائیل میں رہتے تھے۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے وہاں پر ایک چھوٹی بچی کو اسیر کر کے لے گئے، اور وہ چھوٹی بچی بڑی ہی اہم تھی۔ اور وہ چھوٹی بچی کیا کرتی ہے؟ وہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی تابع دار، اور اپنی بیوی پر کیا اس نے کیا ہے؟ اپنی بیوی پر کرداری اثر ہے، امپیکٹ ہے، امپریشن ہے، امپریشن ہے اس چھوٹی بچی کا، امپیکٹ ہے، کردار پر، اپنے کردار کے ذریعے اثر انداز ہے۔ اس کی بیوی اس کی بات سنتی ہے دھیان سے کہ یہ کیا کہتی ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے لیے۔ اور یاد رکھیں کہ ایمان کے باعث ہی کردار مضبوط ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان جو ہے وہ ہمارے کردار کو کیا کرتا ہے؟ مضبوط کرتا ہے۔ اور جب ہمارا ایمان جو ہے وہ ہمارے کردار کو مضبوط کرتا ہے تو پھر ہمارا کردار اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب اثر انداز ہوا تو یاد رکھیں کہ یہ چھوٹی لڑکی اس بات کا اظہار ہے، اس کے حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ ہر قسم کے حالات میں خدا پر ایمان میں وہ قائم رہنے والی لڑکی تھی۔ لکھا ہے کہ ایک چھوٹی لڑکی، وہاں پر ایک لڑکی، اور امپیکٹ کیا ہے؟ اب وہ بتاتی ہے کہ کاش میرا آقا میرے ملک میں ہوتا تو شفا پا جاتا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی جو کریکٹر ہے الیشا کا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور الیشا تک یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، چھوٹی لڑکی سے اس کی بیوی تک، بیوی کے بعد اس کے آقا تک یعنی نعمان تک، اور نعمان کے بعد بادشاہ تک، اور بادشاہ کے بعد اسرائیل کے بادشاہ تک، اور اسرائیل کے بادشاہ سے الیشا تک، ایک پوری چین آپ کو نظر آئے گی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ الیشا جو ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے بڑی ٹرم استعمال ہوئی ہے بار بار، مین آف گاڈ۔ کیا ہے وہ؟ خدا کا بندہ ہے۔ اور مین آف گاڈ جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے کہ اس کا خدا کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کو کیا کر آنے دے، وہ بھی جان لے گا، چاہے اسرائیل سے کہہ کہ تو نے اپنے کپڑے کیوں پھاڑے ہیں، وہ جان لے گا کہ اسرائیل میں ایک نبی ہے۔ اسرائیل میں کیا ہے؟ ایک نبی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا نبی ہے جو جانتا ہے کہ خدا
کس طرح سے کام کرتا ہے۔ الیشع نبی کے ایام میں یہورام اسرائیل کی سلطنت پر بادشاہی کرتا تھا، اور ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ علاقہ بھی بڑا اہم ہے۔ علاقہ کون سا ہے؟ سامریہ۔ یہودا کی سلطنت کا دارالخلافہ یروشلم، اور اسرائیل کی سلطنت کا دارالخلافہ سامریہ میں رہتا ہے۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اس وقت حالات بہت زیادہ خراب تھے، جنگ کی حالت تھی، جنگی حالت ہے، اور جنگ کی حالت آپ کو پتا ہے کہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ فزیکل جنگ اس نے کیا کر دیا؟ اس نے ہر چیز کو ختم کر دیا، چیزیں ڈسٹرب ہو گئی، کرائسس آ گئے، فائنینشیل کرائسس، قحط سالی۔ اور یاد رہے کہ اس وقت اسرائیل کا ملک بیماریوں کا ملک، کون سا ملک تھی؟ بیماریاں تھی، وہاں پر مشکلات تھی، چیزیں تھی، بہت مشکل تھی۔ اور یہاں پر ہم نبی کو دیکھتے ہیں، الیشع نبی کا خاص ایک مشن، خاص ایک مقصد، اور اس کا مشن کیا تھا؟ اس کا مشن یہ تھا کہ وہ اسرائیل کو ان جھوٹے معبودوں سے، دیوی دیوتوں سے کیا کرے؟ واپس خدا کی طرف لائے، اور خدا کی جو اس کے عہد کے مطابق برکتیں تھیں وہ ان کو دوبارہ ریسیو کرنے والے بن جائیں۔ یہ اس کا مشن تھا، اور اس مشن کا نام کیا تھا؟ اس مشن کا نام تھا ہولی وار۔ اس مشن کا نام کیا تھا؟ روحانی جنگ۔ یہ ایک روحانی جنگ تھی، ایک جسمانی جنگ اور ایک روحانی جنگ۔ جسمانی جنگ کتنا ڈسٹرب کرتی ہے ملکوں کو، اور ان حالات میں روحانی جنگ، اور ہم روحانی جنگ دیکھتے ہیں کہ کیسی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا کردار ہے نعمان کا۔ نعمان کا مقام کیا ہے؟ کہ وہ کمانڈر ہے، اس کا سٹیٹس ہے شاہ ارام کے لشکر کا سردار، کمانڈر۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بادشاہ کے نزدیک معزز اور مکرم، بڑا ہی اہم بادشاہ کا خاص آدمی۔ اور اس میں تیسری بات دیکھتے ہیں کہ خداوند نے لکھا ہے، خداوند نے اس کے وسیلے سے ارام کو فتح بخشی۔ اس کا مطلب خداوند سٹارٹ سے ہی اس کے ساتھ تھا۔ خداوند نے کیا کیا؟ اس کے وسیلے سے ارام کو فتح بخشی، اور زبردست سورما، لکھا ہوا کہ زبردست سورما، پرسنالٹی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو صحت ہے، صحت اگر چلی جائے تو صحت کا راستہ رکاوٹوں سے بھرا ہوتا ہے۔ صحت کا راستہ کیا ہوتا ہے جی؟ رکاوٹوں۔ صحت اگر خراب ہو جائے تو صحت کا راستہ جو ہے وہ رکاوٹوں سے بھرا ہوتا ہے، بڑا مشکل ہے ریکور کرنا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ ارام کا دشمن بھی ہے اسرائیل، اور وہ اس کو پیغام بھیجتا ہے کہ میں اپنے بندے کو بھیجتا ہوں۔ ہم جتنے بھی طاقتور ہو جائیں، آخر کار ہم کیا ہیں؟ انسان ہیں۔ ہم جتنے بھی طاقتور ہو جائیں، اور یاد رہے کہ یہ اس کا جو پرائڈ تھا، یہ پراؤڈ تھا، اس کا جو غرور تھا، مکرم تھا، جنگجو تھا، دولت مند تھا، ہر چیز تھی، اس لیے اس کا ایک معیار تھا، اس کی اپنی ایک سوچ تھی، مغرور تھا۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے یہ سب چیزیں اس کے پاس تھی، لیکن وہ کوڑی تھا۔ کیا ہو گیا؟ وہ کوڑی بن گیا، کوڑ اس پر آ گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نامکمل ہے، اور کوڑ جان لیوا بیماری۔ کوڑ کیا ہے جی؟ جان لیوا بیماری۔ وہ جان لیوا بیماری تھی جو اس کو ہو چکی تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوڑی، خدا کے کلام کو جب ہم پڑھیں تو یہ ظاہری نشان ہوتے تھے۔ ظاہری نشان کیا تھا؟ کہ اس کے چھوٹے سرخ دانے نکل آتے تھے جسم کے اوپر، اور وہ آہستہ آہستہ بڑھنے شروع ہو جاتے تھے۔ اور نہ صرف یہ ہوتا تھا، بلکہ کیا ہوتا تھا اس کے ساتھ ہی وہ پیرالیٹک موومنٹ شروع ہو جاتی تھی۔ کچھ دیر بعد ٹائم تھا، وقت گزرتا جاتا تھا سلو اینڈ اسٹڈی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ وہ شخص مر جاتا تھا۔ اب یہ اس کو پتہ چل گیا کہ ساری چیزیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اب مجھے کیا، میں کس میں مبتلا ہو چکا ہوں؟ کوڑ میں مبتلا ہو چکا ہوں، کوڑی ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ اس بیماری نے
اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا اس کو چیلنج دیا، اور چیلنج کیا تھا کہ وہ معاشرتی طور پہ بھی کٹ سکتا تھا، بالکل وہ اس کا جو فائنینشیل حصہ تھا وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتا تھا، اس کا جو اس کی گفتگو اور اس کا تعلقات تھے وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ محسوس کرتا ہے کہ اب اس کو ضرورت ہے، اور ایسے حالات میں جب وہ بہت طاقتور تھا وہ ضرورت محسوس کرتا ہے کہ کسی بھی طرح سے جو پاور لیس کوئی بھی جو جگہ ہے وہاں سے اس کو کیا مل جائے، اس کو ہیلپ مل جائے، اس کو مدد مل جائے. اور ایسے میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا جو ہے وہ کام کرتا ہے. خدا اس کو تیار کرتا ہے اس لڑکی کے وسیلے سے. اور وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے جتنی بھی جنگیں کی تھیں اس میں اس نے کیا کیا تھا، فتح حاصل کی تھی. اور ان جنگوں کی وجہ سے، فتح حاصل کرنے کی وجہ سے غرور تھا اس کے اندر، مغرور شخص تھا. جو غرور ہے وہ کیا کرتا ہے؟ امثال 16 باب 18ویں آیت خدا کے زندہ کلام کو جب آپ پڑھتے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی اس کو پڑھ سکے، امثال اس کا 16واں باب اس کی 18ویں آیت، وہاں پر غرور کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے بیان کیا گیا. جی کوئی جلدی سے اس کو پڑھ سکتا ہے تو اس کو پڑھے. امثال اس کا 16واں باب اس کی 18ویں آیت 16-18. جی پڑھیں. ہلاکت سے پہلے تکبر، ہلاکت سے پہلے کیا ہے جی؟ تکبر. ہلاکت سے پہلے تکبر، اور زوال سے پہلے خود بھی نہیں ہے. ہلاکت سے پہلے کیا ہے؟ تکبر ہے. جب بہت مغرور شخص ہو جائے، غرور آ جائے تو پھر کیا ہلاکت ہے. اور اس کے بعد کیا لکھا ہے جی؟ زوال. جب ہم ڈکلائن کی طرف جائیں تو پھر خود بھی نہیں، کہ اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم وی آر سم تھنگ، آئی ایم سم تھنگ. اور یاد رکھیں کہ غرور ہمارے اندر یہ پیدا کرتا ہے کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں. ہم دوسروں سے کیا ہے؟ ہم دوسروں سے بہتر ہیں، ہم دوسروں کی طرح نہیں ہیں. اور یہاں پر خدا نے اس کی زندگی میں یہ کام کیا. غرور تھا اس کی سوچ تھی کہ کیا ہو، الیشا نبی باہر آئے اور میرے ساتھ گفتگو کرے، بات چیت کرے، اور اس کے بعد پھر ویلکم کرے، وارملی ویلکم. اور ہم دیکھتے ہیں کہ الیشا نے کیا کہا کہ جا اور دریا یردن میں جا کر 7 غوطے لے لے. اور ایسے میں یاد رکھیں کہ خدا ہمیشہ ہماری توقعات کے مطابق کام نہیں کرتا. توقع ہے ہماری، ہم خدا سے فرق سوچتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے یہ کام کرے، لیکن یاد رہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا نے اس کے اپوزٹ، اس کی توقعات کے اپوزٹ کام کیا. الیشا نے کہا کہ جا کر کیا کر، تو 7 غوطے لے لے. اور جو اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے انہوں نے اس کو سمجھایا کہ اگر کوئی تجھے وہ بڑا کام کہتا تو تو وہ بھی کرتا، اس لیے یہ تو کر. اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اس نے کیا اور وہ بالکل پاک صاف ہو گیا. یہاں پر جو اہم بات ہے، یاد رکھیں کہ جو غصہ ہے وہ غرور کا نشان ہے. جب ہم غصہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہمارے اندر تکبر ہے، یہ غرور کا نشان ہے. اور نعمان جو ہے اس کے اندر خدا چاہتا تھا کہ ہر بات میں تبدیلی آ جائے، اس کے کردار میں جو ہر بات ہے وہ تبدیل ہو جائے. اور ہم نے کیا سیکھا ہے اس کے آغاز سے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہے اس کا آج کا جو یہ پورا واقعہ ہے، جس میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ جو اسمال جو ایکشنز ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. بگ بلیسنگز فرام اسمال ایکشنز. کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو اسمال ایکشنز ہیں، جو چھوٹی باتیں جو ہم محسوس کرتے ہیں، ہم اس کی اڈاپشن شروع کر دیں، ہم اس کو ماننے شروع کر دیں. ہم جھوٹ نہ بولیں، سچ بولنا شروع کر دیں، ہم غصہ کم کر دیں، ہم دعا کرنی شروع کر دیں، ہم باتوں میں خطا نہ کریں، ہم عیب جوئی نہ کریں، ہم غصہ نہ کریں، اور بہت ساری باتیں. اور یاد رکھیں کہ متی کی انجیل اگر آپ اس کو پڑھیں 6 باب کو اور 7ویں باب کو، اس میں پوری ڈیٹیل ہے کہ ہم کیسے رہ سکتے ہیں. خدا کا کلام بیان کرتا ہے اپنے دشمن کے لیے دعا کرو. آسان ہے یہ اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں، لیکن
اس کے اندر جو ہے وہ بہت بڑے رزلٹس پڑے ہوئے ہیں. بگ بلیسنگز فرام اسمال ایکشنز. کیا ہم بڑے حکم مانتے ہیں؟ کیا ہم چھوٹے حکم مانتے ہیں؟ یہ بڑے اور چھوٹے یہ باتیں ہیں بڑی اور چھوٹی، لیکن ہیں بڑی ہیں، ساری بڑی ہیں. اگر ہم کہیں کہ جان دینے تک وفادار ہے تو یہ ایک سٹیج ہے، لیکن اس سٹیج سے پہلے جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے ہم اس میں کیسے پیش آتے ہیں خدا کے ساتھ، ہم کیسے خدا کے ساتھ انکاؤنٹر ہوتے ہیں، ان کا آمنا سامنا ہمارا خدا کے ساتھ ہوتا ہے، ہم کیسے تجربے سے کرتے ہیں. میں نے بتایا آپ کو کہ خداوند کے کلام میں سے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور جو سننا ہے وہ تعلیم کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور جو تعلیم ہے وہ ملاقات کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور ملاقات تجربے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ عمل ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک چھوٹی لڑکی جس نے اس عمل کے لیے کام کیا، اور اس نے بتایا کہ کاش میرا آقا کہاں پر ہوتا، میرے ملک میں اسرائیل میں ہوتا. آج ایسی ہی صورتحال میرے اور آپ کے ساتھ ہے، ایسی صورتحال، ہم ایسی ہی کنڈیشن میں ہیں، ایسے ہی جو گرد ہمارے سلسلے ہیں. لیکن ان سارے مسائل میں، ان سارے حالات میں ہم کیسے جو چھوٹی باتیں جو ہمیں لگتی ہیں کلام میں سے، ہم کتنا اس پر عمل کرتے ہیں، ہم کتنا عمل کرتے ہیں. اور جو بڑے بڑے کام لوگوں نے کیے، 2 دمڑیاں جس کے بعد دھو ڈال دیں، اور بہت سارے ایسے کام کیے، وہ اور ساربت کی بیوہ، بہت سارے اور کام. تو اپنا سب کچھ بیچ اور غریبوں میں بانٹ دے، میرے پیچھے ہو لے، سب کچھ چھوڑ دے. ہم چھوٹے جو ہم کر سکتے ہیں اس میں ہم کتنے دیانتدار ہیں. آئیں آج ہم اپنے آپ کو ری چیک کریں، اور آج کا جو خیال ہے خداوند کے زندہ کلام میں سے، آج کا جو پیغام ہے کہ بگ بلیسنگز فرام اسمال ایکشنز. نعمان سے خدا یہی چاہتا تھا، اور پھر اس نے برکت پائی. خداوند آپ سب کو بھی اس کلام کے وسیلے سے برکت دے. آمین.